تو پہلا حصہ ظہور مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے۔ تو ظہور مہدی کے سلسلے میں جو ہے وہ باتیں وہ پہلے جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس کو اسی ترتیب سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کا نام و نسب، ان کا حلیہ، پھر ان کے آنے سے قبل کی علامات، وہ کب آئیں گے اس کی علامات جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمائی ان کو بیان کیا جائے گا۔ پھر ان کی کیفیت کہ وہ ظاہر کیسے اور کب اور کہاں ہوں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت مہدی کے جو اپنی زندگی کی کیفیت ہے کہ ظہور کے بعد وہ کس طرح اسلام کو غالب کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہے، ان کا جہاد کیا ہے، ان کی جنگیں کس کس کے ساتھ ہیں، اور کیسے اسلام کا غلبہ ہوگا، کون ان کا حامی ہے، کون ان کا مخالف ہے، یہ بیان کر کے ان کے ممیزات، ان کی خصوصیات کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کو کیا خصوصیت حاصل ہوگی، یا ان کے زمانے کو کیا اہمیت اور کیا صفات حاصل ہیں، ان کی کتنی عمر ہوگی، اور وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنا عرصہ رہیں گے، اور ان کی وفات کب اور کہاں ہوگی، اور ان کا جنازہ کون پڑھائے گا، اور ان کی تدفین کہاں ہوگی، تمام احادیث کو بیان کیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے سلسلے میں ان کا نام و نسب، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ کی احادیث میں کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ کنیت یعنی ان کے بیٹے کے نام سے، ان کو ابو عبداللہ کے نام سے پکارا جائے۔ اصل نام ان کا بنیادی محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اسمہ باسمی، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، محمد نام ہو۔ والد کا نام بھی عبداللہ، یعطی اسم ابیہ باسم ابی، ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسا ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ القاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دو لقب حدیث میں ارشاد فرمائے کہ ان کا نام، ان کا لقب المہدی اور الجابر ہوگا۔ تو اب پورا نام یہ بنتا ہے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الجابر، القاب کے ساتھ، اور نسب میں وہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہوں گے، ہاشمی النسل ہیں، قریشی ہیں، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے، پوری دنیا میں ہیں، مکہ میں ہیں، بہارا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، وہ مدینہ کے رہنے والے ہاشمی ہوں گے۔ تو ان کی سیرت لکھنے والوں نے جو ان کا مکمل نام، کنیت، نام، ولدیت، القاب، نسب اور ان کے علاقے کے ساتھ لکھا ہے، وہ اب یوں بنے گا، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی المدنی، مدینہ کے رہنے والے۔ ابو عبداللہ کنیت، محمد نام، عبداللہ ولدیت، المہدی اور الجابر القاب، اور الہاشمی نسب، اور المدنی علاقہ۔ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی المدنی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو القاب ارشاد فرمائے ہیں ان کا معنی سمجھ لیں۔ دو لقب، المہدی، مہدی کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص ہدایت لے کر آنے والی شخصیت، اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک خاص ہدایت لے کر آنے والی شخصیت۔ کیونکہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال ایک خاص وصف دے کر
ایک خاص عہدہ اور مقام دے کر بھیجیں گے، اس حوالے سے کہ ان کا نام مہدی ہے، ورنہ المہدی اس عنوان سے ہدایت کی نسبت سے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں دی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، لیکن یہ ایک خاص وصف ہے. اور یہیں جو ہے وہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ المہدی جو ہے یہ لقب کے ساتھ ساتھ ان کا عہدہ بھی ہے، یہ ان کا مقام بھی ہے. المہدویت کیا مقام ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ ذوالجلال نے عطائی طور پر کچھ منصب ایسے ہیں جن کو اللہ انتخاب کرتے ہیں، اور کچھ منصب ایسے ہیں جن کو مخلوق ریاضت سے جدوجہد سے حاصل کرتی ہے. اسلام میں معروف 4 مقام: نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت، جو اللہ کسی کو مقام عطا کرتے ہیں. کسی کو اللہ نے نبی بنایا وہ مقام نبوت پہ فائز، کسی کو مقام صدیقیت دیا وہ صدیق بنے، کسی کو مقام شہادت دیا وہ شہید بنا، مقام صالحیت دیا وہ صالح بنا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں مجھ سے یہ دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تیرے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ اولئک الذین، 5واں پارہ سورہ نساء، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، اور یہ 4 بڑے مقام. مقام مہدویت جو ہے، مہدی ہونا، یہ مقام 2 مقاموں کے بعد اور 2 مقاموں سے پہلے ہے. مقام نبوت کے بعد اور مقام صحابیت کے، صدیقیت کے بعد، شہادت اور صالحیت سے پہلے. یعنی المہدی ہونا یہ نبوت اور صحابیت کے بعد بڑا مرتبہ ہے، شہادت اور صالحیت اس کے بعد آتی ہے. مقام مہدی ہونا، مہدویت پر فائز ہونا، مقام نبوت و مقام صحابیت کے بعد ہے اور شہادت و صالحیت سے پہلے ہے. دنیا بھر کے تمام شہداء سے زیادہ درجہ مقام مہدویت کا ہے، اور دنیا بھر کے ولایت اولیاء سے زیادہ درجہ مقام مہدویت کا ہے. ولایت سے اونچا، صالحیت سے اونچا، شہادت سے اونچا مقام مہدویت، نبوت اور صحابیت کے بعد. یہ المہدی یہ لقب کے ساتھ ساتھ ان کے اس عہدے کی پہچان دی کہ وہ المہدی عہدے پر فائز ہیں، خاص طور پر المہدی. دوسرا لقب ان کا تھا الجابر. الجابر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث آئی ہے. خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجابر الذی یجبر امہ. جابر کے 2 معنی ہیں. ہم اردو میں جب جابر کہتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک معنی آتا ہے، جابر سخت ظالم کے معنی میں، کہ فلاں بڑا ظالم اور جابر حکمران، جبکہ عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں جابر کے 2 معنی ہیں، اور یہ دونوں معنی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے لقب کے ساتھ منطبق ہوتے ہیں. دونوں معنی. ایک معنی معروف جس کو آپ اور ہم جانتے ہیں اردو میں، کسی کا سخت گیر ہونا، ظلم نہیں، کسی کا شدید ہونا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں آئیں گے تو ان کو دو طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ان کا سامنا ہوگا مقابلے میں کفر کا. تو وہ کافروں کے لیے واقعتاً جابر ہیں، یعنی سخت گیر ہیں.
اور احکام الہیہ میں، حدود اللہ میں وہ نرم نہیں ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں وہ نرم نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے اور دین کو انتہائی سختی کے ساتھ دنیا میں نافذ کرنے والے تھے، جس میں کوئی رو رعایت کسی کی نہیں ہے۔ وہ اس ضمن میں جابر ہیں کہ وہ کافروں کے لیے جابر ہیں اور دین کو دنیا میں زمین میں نافذ کرنے میں سخت ہیں۔ اور یہ اچھا بس یہ جابر ظلم اور تشدد کے معنی میں نہیں، سختی اور پابندی کے معنی میں۔ دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اس کا معنی الجابر الذی یجبر الامہ، کہ جابر کے دوسرے معنی عربی ڈکشنری اور لغت میں یوں آتے ہیں کہ جابر الجبیرہ سے ہے، جیم با اور را۔ ایک ہوتا ہے الجبر اور ایک ہے الجبر، جبر اور جبر میں فرق ہے۔ یہ الجابر الجبیرہ سے ہے، جس کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے جو پٹی یا جو لکڑی باندھی جاتی ہے، عربی زبان میں اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں جب مسئلہ آتا ہے وضو کرنے کا کہ جس آدمی کو چوٹ لگی ہو، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس نے وہاں پٹی باندھی ہو، یا ڈاکٹر پہلوان جو ہے وہ ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں جس کے اوپر پٹی ہوتی ہے، اور جب ہڈی جڑتی ہے تو وہ خود نرم ہو جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں جابر جبیرہ کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں الجبیرہ کے نام سے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس شخص کے لیے اس جگہ کو دھونا ضروری نہیں، وہ اس کے اوپر مسح کر لے جبیرہ کے اوپر، تو اس کا وضو اور نماز ادا ہو جائے۔ الجبیرہ تو الجابر کے معنی جو ان کا لقب ہے اس کے معنی یہ ہوئے، ایک معنی کہ کافر کے لیے سخت، دوسرے معنی کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اور یقیناً حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جن حالات میں اس امت میں وارد ہوں گے اور ظاہر ہوں گے، وہ ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی، منتشر امت کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی حالت کو سنواریں گے۔ بکھری ہوئی چیز کو ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، بکھری ہوئی امت کو جوڑنے والا، منتشر چیز کو منظم کرنے والا الجابر ہوتا ہے۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالیقین ایک ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ بکھری ہوئی امت کو اس کے بازو کو درست کر کے قوت بازو بنا کر اپنے بازو کے ذریعے، جہاد کے ذریعے دین کو دنیا میں نافذ کریں گے۔ تو بکھری ہوئی امت کو کے احوال کو درست کرنا، اس عنوان سے الجابر ان کا لقب بالکل درست ہے۔ اگلی بات ہے ان کے نسب کی کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کے نام میں جس طرح آیا کہ یہ الہاشمی ہے، خاندان نبوت سے تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری نسل سے ہیں، اور میری نسل سے ایسے ہیں کہ فاطمہ سے، اور فاطمہ کے بعد وہ حسن سے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے دو بیٹے، ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو حسنی کہلائے، اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے جو الحسینی کہلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کرتے کہ وہ کھیل رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نظر ابنہ الحسن، حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن کی صلب سے، ان کی نسل سے اللہ اس شخص کو پیدا کریں گے جو المہدی ہوگا اور جس کے ذریعے اسلام کا غلبہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود۔ تو وہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاندان نبوت ہاشم ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک اور فضیلت ارشاد فرمائی، بڑی فضیلت۔ دیکھیے، سید ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، ہاشمی اور قریشی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن آج اگر کوئی سید، کوئی ہاشمی، کوئی قریشی یہ کہہ دے
کہ میں اہل بیت میں سے ہوں تو آپ مان لیں گے. اہل بیت میں سے ہونا یہ ایک الگ شان، ایک الگ فضیلت ہے. اہل بیت کو جو فضائل، جو فضیلتیں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو نہیں، خواہ وہ سید ہو خواہ وہ ہاشمی ہو. اہل بیت ہونا اور ہے، اور ہاشمی اور قریشی اس خاندان سے ہونا یہ اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہاشمی النسل تو ہیں، قریشی ہیں، خاندان نبوت سے تعلق ہے، میری آل اور میری اولاد سے ہیں، حسنی ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں. اس کے ساتھ اللہ نے ان کو ایک اور فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو وہی فضیلت عطا کی ہے، ان کا وہی درجہ ہے، وہی مقام ہے جو اہل بیت کا ہے. جو فضیلت اللہ ذوالجلال نے اہل بیت کو دی. اہل بیت کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. جو رسول کے گھرانے کو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جو فضیلت حاصل تھی، خاص گھرانہ، خاص نبوت کا گھر، نبوت کی اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اللہ نے ان کو جو فضیلتیں عطا فرمائی تھیں، جو احکام ان کے ہیں، وہی احکام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ المہدی منا من اہل البیت، مہدی ہم میں سے تو ہیں، ہمارے خاندان سے، من اہل البیت، اہل بیت میں سے بھی ہیں. اللہ نے ان کو وہ فضیلت بھی عطا کی ہے. اور ان کے حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ احادیث میں ارشاد فرمایا. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے ان تمام تفصیلات کے ساتھ کہ وہ ہاشمی النسل ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دراز قد کے ہیں، اور ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، مضبوط جسم کے مالک ہوں گے، اور روشن اور کھلی پیشانی والے ہوں گے، اور اجلل جبہہ اقنل انف، کھڑی ناک والے ہوں گے، اور فی لسانہ شیء، ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی، تھوڑی سی لکنت جو عیب نہیں. اپنی بات کرتے وقت وہ کبھی کبھی ان کی زبان جو ہے وہ رک جایا کرے گی، جس سے وہ تھوڑا سا جو ہے اپنی بات کو روک دیا کریں گے، اور اپنی بات کو جاری رکھنے کے لیے جو ہے ان کو تھوڑا سا مشقت اٹھانا پڑے، یعنی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی. یہ ان کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی ایک طویل حدیث میں موجود ہے. یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کا نسب اور ان کا حلیہ. علاقہ جیسا عرض کیا کہ وہ مدینہ کے ہاشمیوں میں سے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے. حدیث شریف کی کتاب نور الابصار ہے جس میں یہ ایک اثر نقل کیا گیا ہے. مدینہ کے قریب ایک بستی جس کا نام القرعہ یا الکریم آیا ہے، اس بستی کے رہنے والے ہوں گے. القرعہ یا الکریم. حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کن حالات میں آئیں گے؟ کچھ ان کے آنے سے قبل کی علامات. اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دلچسپ بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، آج کے جدید زمانہ میں جب کسی کا اتنا تفصیلی حالت معلوم ہو، اس کا نام، والد کا نام، علاقے کا نام، قبیلے کا نام، اور رنگ و نسل، حلیہ، قد و قامت، آنکھوں کا رنگ اور پیشانی اور ناک، اتنی تفصیلی خبر اگر حدیث شریف میں موجود ہے تو یہود یا کفر جو ہے وہ اس سے غافل نہیں تھے. ان احادیث کو سامنے رکھ کر انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایسے آدمی کی تلاش شروع کی
جو آ کر اسلام کے غلبے کا سبب بن سکتا ہے اور کفر کے توڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ پوری محنت کے ساتھ میدان میں اترے اور اس نام، اس حلیہ، اس قد و قامت کی تلاش شروع کی۔ ڈیٹا موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہیں، روابط موجود ہیں، حکومتیں ان کے انڈر ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا بڑا ہی اچھا طریقہ کیا۔ ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے ان کا نام اور ان کا نسب۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ، اور خاندان بنو ہاشم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ہاشمی ہیں اور مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو بڑی آسانی سے ایسا شخص مل جانا چاہیے تھا کفر کو، جنہوں نے اس کی تلاش شروع کی، اس کو پہلے ہی ختم کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے۔ تو انتہائی تلاش کے باوجود ایسا شخص نہیں ملا۔ وجہ نام و نسب ہے کہ محمد بن عبداللہ نام ہو، ہاشمی النسل ہو، مدینہ اور مدینہ کے متصل آبادیوں کے رہنے والا ہو۔ اللہ ذوالجلال نے یہ انتظام فرمایا کہ ہاشمیوں میں، عربوں میں بالخصوص ہر دوسرا تیسرا شخص محمد بن عبداللہ ہے۔ اس نام کو اتنا عام کر دیا گیا، عرب میں آپ کسی سے پوچھیں تو دوسرا تیسرا شخص محمد بن عبداللہ، 2-3 نام بہت زیادہ ہیں، اور ہاشمیوں میں تو آل نبوت میں تو یہ نام ویسے بہت عام ہے۔ تو رپورٹ کے مطابق محمد بن عبداللہ ہاشمی ہو اور مدینہ کے قریب آبادیوں کے رہنے والے ہوں، ایسے شخص کو کی جب فہرست جو ہے وہ الگ کی گئی تو ہزاروں آدمی اس نام کے اسکرین پہ آ گئے۔ اب کس نام کی اور کس آدمی کی جو ہے وہ اس کا پیچھا کیا جائے، اس کو ٹریس کیا جائے، ہزاروں آدمی محمد بن عبداللہ ہیں اور ہاشمی النسل ہیں۔ وہاں کے رہنے والے ہاشمیوں میں محمد بن عبداللہ ہزاروں تعداد۔ اور دوسری حفاظت کی سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان کو جو اوصاف عطا کرنے ہیں وہ ایمان، نیکی، تقوی اور طہارت کے بعد کہ ان میں ایک فاتح جیسی جو ہے صفات موجود ہوں، ایک عقل مند حکمران جیسی صفات موجود ہوں، اور زمانے بھر کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ جتنی صلاحیتیں ہیں اللہ ذوالجلال ان کو پہلے سے عطا نہیں کریں گے۔ وہ ایک عام مسلمان، نیک، پاکیزہ سوچ رکھنے والے انسان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک رات میں اس مقام پر فائز کر کے یہ ساری صلاحیتیں ان کی شخصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنی قدرت سے ان کو ایک رات میں عطا کر دیں گے۔ اس سے پہلے کسی اور کو تو کیا، خود محمد بن عبداللہ جس نے کل مہدی ہونا ہے، اس کو آج پتہ نہیں کہ کل میں اس منصب پر فائز کیا جاؤں۔ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث جو پہلے اہل بیت والی پڑھی، وہی حدیث مکمل یہ ہے، المہدی منا من اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ۔ اللہ ذوالجلال ان کو ایک رات میں یہ تمام اوصاف اور یہ صفات ودیت کر دیں گے۔ اس سے پہلے کسی کو علم نہیں کائنات میں، دنیا میں، اور خود جو محمد بن عبداللہ ہوں گے آج وہ ایک عام مسلمان کی شکل میں ہیں، مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں، شاید وہ آج خود اس انتظار میں ہوں کہ کل کوئی مہدی آنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رات کو مہدویت کے مقام پر فائز کر دیں، اور وہ تمام صلاحیتیں اور اوصاف اللہ ذوالجلال ان کو ایک رات میں بدیت کر دیں، ان کی ذات میں اتار دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر و مقتدر ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کی تصریح موجود ہے۔ ایک اہم بات
کہ حضرت مہدی کو جب ہم کہتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں ہم دو لفظ لگاتے ہیں، ایک لفظ جو ہے وہ الامام ہے اور ایک لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام تو لازم کہ جو آ کے خلافت کو قائم کرے اور جو آ کر جو ہے لوگوں کا سیاسی امام ہو تو اس کو امام ہی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انہوں نے ایک نماز پہلی پڑھانی ہے اور اس نماز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے مقتدی ہوں گے، تو اس نسبت سے بھی ان کو امام کہتے ہیں کہ دنیا میں اس امت میں سے ایسا امتی جس کے پیچھے ایک نبی نماز پڑھے وہ امام، اس لحاظ سے ان کو الامام کہا جاتا ہے۔ اس امت کو اللہ نے یہ جو ہے فضیلت عطا کی ہے۔ خود حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، مجھے آپ کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ تکریمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اس امت کے ایک فرد کے پیچھے کل کا ایک نبی جو ہے وہ نماز پڑھے گا، اس لیے ان کو امام کہا ہے، سیاسی امام بھی اور یہ خاص امام۔ اور رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے کہنا جو ہے وہ مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، اس لیے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کہنے کی شرطیں ہیں، ہم کس کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری شرطیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پر پوری آتے ہیں۔ اس کی 3 شرطیں ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کے ایمان پر گواہی موجود ہو، اس کا ایمان لانا دلیل قوی سے ثابت ہے۔ پھر ایمان پر زندگی گزارنا ثابت ہو اور ایمان پر موت ثابت ہو، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کے ایمان کی گواہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایمان پر رہنا ثابت ہے اور ایمان پر موت ثابت ہے، اور اس سے ہٹ کر ان کو اللہ نے خود رضی اللہ عنہ و رضوان کہہ دیا۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قرآن حدیث سے ثابت ہے، ایمان پر ان کا رہنا، ایمان کے لیے اسلام کے لیے قربانیاں اور جہاد کرنا یہ ثابت ہے، ایمان پر موت اور جنازہ چونکہ خود عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے تو ایمان پر جو ہے وہ موت بھی ثابت ہے، لہٰذا ان پر الترضی کی شرائط موجود ہیں، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا مناسب ہے۔ اس لیے امام بھی کہہ سکتے ہیں اس نسبت کے ساتھ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔